وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کی شکل میں جو ہم کو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، یہ دین کامل و اکمل ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، امیر غریب کے لیے ہے، تاجروں کے لیے ہے، سیاستدانوں کے لیے ہے، زندگی کے ہر شعبے میں محیط ہے، اور یہ دین ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ضامن ہے۔ اور اس دین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت آسان بنایا ہے۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور اس دین کے اندر کیونکہ یہ آفاقی دین ہے، یہ ہمیشہ تک کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے اور زندگی کے ہر شعبے پہ محیط ہے، تو اس دین میں انسان کی تمام جائز اور بنیادی ضروریات اور مسائل کا حل رکھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کے اندر انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کو جمع کر دیا، اور ایک بنیادی چیز انسان کے ساتھ جو لگی ہے وہ کسب معاش ہے، وہ اس کے رزق کا مسئلہ ہے اور اس کی روزی کا مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، کیونکہ جو انسان دنیا کے اندر آیا اس کو اس کی ضروریات کی ضرورت ہے اور وہ اس کی طرف محتاج ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی معاملے میں، کسی شعبے میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، کیونکہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے بالخصوص قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اور قید خانے میں انسان پابند بن کے چلتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے شریعت اسلامی نے انسان کو جہاں عبادات، عقائد، معاشرت کے احکام سکھائے اور بتائے، وہی شریعت اسلامی کے اندر اقتصادیات اور معاملات، تجارت اور ٹریڈنگ، اس کے مسائل بھی بڑی باریکی کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ بنیادی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی، پھر اس کی تفاسیر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے، اور پھر فقہاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی فقہاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غور کر کے، اور حضرات صحابہ کرام کے فیصلوں کو، جن کو آثار کہتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ جو صحابہ کے فیصلوں کی ایک کتاب ہے، اور اس طریقے سے بہت سی جگہ سے ان مسائل کو نکالا، ڈھونڈا، اس کا استنباط کیا کہ وہ مسائل جو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اجمالی طور پہ بیان کیے یا احادیث کے اندر اجمالی طور پہ بیان کیے گئے، فقہاء کرام نے ان مسائل کو اور ان سے ملتے جلتے جدید مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں غور و خوض کر کے نکالا، جس کو اجتہاد کہتے ہیں، جس کو استنباط کہتے ہیں، اور بہت سے مسائل جو دور جدید کے ہیں، جس کی وضاحت قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے لیکن ڈھونڈنے والوں کو ملتی ہے، فقہاء کو ملتی ہے، علماء راسخین کو ملتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے اوپر کھپائی ہیں، لگائی ہیں، صرف کی ہیں۔
تو ان مسائل کے اوپر جو قرآن و سنت کے اندر سے پہلے سے ثابت شدہ تھے، اجماع سے ثابت تھے، دور جدید کے بہت سارے مسائل کو قیاس کیا گیا اور ان کو امت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اللہ پاک فقہائے کرام کی قبروں کو نور سے بھریں، ان کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو انہی شرعی مسائل کے اندر جو ہے تجارت کے مسائل بھی ہیں۔ ہمارے دین اسلام کے شرعی مسائل کے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے مسائل کا، ان کا تعلق تجارت سے ہے اور معاملات سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اور ایماندار تاجروں کے لیے بڑے فضائل ارشاد فرمائے۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین، کہ سچا اور امانت دار تاجر، یہ دو صفتیں تاجر کے اندر اگر ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنی بزنس کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں روپے کی جب ڈیل ہو رہی ہو اور انسان کو نفع کا یقین ہو اور اس وقت وہ سچ بولے، اس کے لیے بڑے قوی ایمان کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امانت داری، کہ پیسہ تو ہم نے لے لیا لیکن مال ڈیلیور کرنا ہے، آرڈر ہم نے لے لیا، ہم نے چیز دینی ہے، تو جو سیمپل ہم نے پاس کرایا تھا وہی چیز اگر ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بڑے ایمان کی ضرورت ہے، امانت داری کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مع النبیین، یہ تاجر انبیاء کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، انبیاء کا قرب نصیب ہوگا، کیونکہ یہ دو صفات انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ہیں، صدق اور امانت۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ اپنے کفر کے باوجود صادق اور امین مانتے تھے۔ یہ آپ کی وہ دو صفات ہیں جن کا اقرار کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، کہ جبل صفا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے پہلے اپنے کیریکٹر کے بارے میں ان سے پوچھا، کیونکہ ایک مسلمان کا جب کیریکٹر صاف ہوگا تو اس کا اعتماد بحال ہوگا، دنیا اس سے تجارت کرنا چاہیے، کہ اعتماد کے بغیر بزنس نہیں ہوا کرتا، کاروبار نہیں ہوا کرتا۔ ایک انسان امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ آپ سے بزنس کر رہا ہے، وہ آپ کے اعتماد کے اوپر آپ سے کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو ان سب نے یک زبان ہو کے کہا، جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا امینا، کہ اے محمد، ہم نے آپ کا کئی دفعہ تجربہ کیا، آپ کو آزمایا، لیکن ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور ان کفار کی ایذاؤں سے تنگ ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو خیر باد کہہ رہے ہیں اور مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اس رات بھی ان کی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ انہی مشرکین، انہی کفار، ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوستوں، ان کے جاننے والوں کی امانتوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہی کی امانتوں کی حفاظت کے لیے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اس تاجر کا اعزاز ہے جو اس نے بڑے فیصلے کیے، اس نے ایمان کا مظاہرہ کیا اور بڑی بڑی پیشکشوں کو ٹھکرایا اور سچ بول کے بہت سی ڈیلز اس کی خراب بھی ہوئی ہوں گی بظاہر، لیکن اس کا انعام کیا ملے گا کہ کل انبیاء کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کے پڑوس کے لیے صرف عالم اور مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، ایک تاجر بھی انبیاء کا پڑوس حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، الدین یسر، ہمارا دین کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ ایک تاجر کو اس کے ٹھیلے سے اٹھا کے انبیاء علیہ السلام کے پڑوس میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کی دکان سے اٹھا کے انبیاء علیہ السلام کے قرب اس کو نصیب ہو رہا ہے۔ مع النبیین والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو سچے اور امانتدار تاجر کی شریعت کے اندر بڑی حوصلہ افزائی ہے
اور بالخصوص اپنے ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھ کی کمائی جس کو دستکاری کہتے ہیں، اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ معجم طبرانی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، جو شخص دستکاری یعنی اپنے ہاتھ کی محنت اور مزدوری کر کر کے شام کو تھک جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس محنت، مشقت اور تھکن کے نتیجے میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی کسب حلال کے اندر محنت کرنا، کوشش کرنا، تھکنا، یہ بھی مغفرت کا سامان ہے۔ یہ شخص اپنی مغفرت کا سامان کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی مسلمان تاجر کے فضائل میں مستدرک حاکم، یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں فرمایا کہ وہ تاجر کہ جو معاملے کے اندر نرمی کرنے والا ہے، مہنگائی کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ ہم سے مہلت مانگتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس گنجائش ہو تو مہلت دینی چاہیے، مہلت دینی چاہیے۔ تو جو معاملے میں نرمی کرنے والا ہو، سہولت دینے والا ہو، آپ نے سہولت دے دی، اس نے پیسے دینے تھے، آپ نے اس کی انسٹالمنٹ کر دی، اس کے پاس موجود نہیں تھے، آپ نے 2-4 دن کا اس کو مزید موقع دے دیا، آپ نے اس کو کسی بھی قسم کی سہولت دے دی اس معاملے کے اندر۔ اور قریب کرنے والا ہو، قریب کرنے والا، اس کا اکرام کرنے والا، اس کو عزت دینے والا، تو فرمایا کہ دوزخ کی آگ ایسے شخص کے اوپر حرام ہے، دوزخ کی آگ ایسے شخص کے اوپر حرام ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر یہ صفات مسلمان تاجروں کے اندر آ جائیں تو ہماری تجارت کو کتنا فروغ ملے گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن تاجروں کی ڈیلنگز فیئر ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں، وہ لوگوں کو سہولت دیتے ہیں، منافع مناسب لیتے ہیں، تو ان کی دکانوں کے اوپر آج بھی رش کم نہیں ہوتا۔ لوگ ان کو ایڈوانس پیمنٹ نہیں کرتے ہیں کہ جی آپ پیسے لے لیں، مال بھجواتے رہیے گا۔ ان کا پیسہ نہیں ڈوبا کرتا، ان کا پیسہ نہیں ڈوبا کرتا۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر ایک تاجر کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس کو فجار کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ایسا تاجر گناہ گاروں کے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، بہت سے لوگوں کا مال اس نے روکا ہوگا، بہت سے لوگوں کو اس نے غلط چیزیں دی ہوں گی۔ لیکن فرمایا وہ جو تقوی اختیار کریں اور نیکی اختیار کریں اور اپنے کلام کے اندر صدق اور سچائی کو اختیار کریں، پھر وہی صفات دہرائی جا رہی ہے، پھر وہی سب صفات دہرائی جا رہی ہے۔ تو آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ مسلمان تاجر اپنے حسن سلوک کے ساتھ شرعی اصولوں کے اوپر تجارت کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اس پلیٹ فارم سے اللہ کے دین کو انٹروڈیوس کرائے۔ صحابہ کرام میں یہ صفت تھی، وہ پوری دنیا کے اندر جہاں جاتے تھے وہ اللہ کے دین کے داعی کی حیثیت سے جاتے تھے، اس کے ذیل کے اندر پھر وہ اپنے دنیا کے بزنس اور کاروبار کیا کرتے تھے۔ ان کی تجارت بھی دعوت بن چکی تھی، ان کی فیئر ڈیلنگز، ان کے مناسب نفع، ان کا پورا تولنا، ان کا جھکتا ہوا تولنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، وعدے کی پابندی، وقت کی پابندی، یہ ساری کی ساری صفات تھی جن صفات نے پوری دنیا کو اسلام کے دائرے کے اندر داخل کیا۔ کاش کہ ہماری تجارت بھی دعوت بن جائے، جیسے ہمارے اکابرین تبلیغ ہم سے فرماتے ہیں کہ اپنی دکانوں کو مسجد کی شاخ بناؤ، اپنے کاروبار کی جگہ کو مسجد کی شاخ بناؤ، یعنی مسجد کے اندر جو ایمان سکھایا جا رہا ہے، مسجد کے اندر جو فکر بتائی جا رہی ہے، ہمارے تجارت کے مراکز میں اس ایمان کا مظاہرہ ہو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بانی تبلیغ، بہت بڑے عالم تھے، پوری دنیا میں اللہ پاک نے ان سے دین کا کام لیا، اور اس وقت جو 250 ممالک میں اللہ کے دین کی محنت ہو رہی ہے اس میں ان کا وافر حصہ ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مساجد، مدارس، خانقاہیں، یہ تو ایمان کے سیکھنے کی جگہ ہے،
یہ ایمان کے سیکھنے کی جگہ ہے، اور کاروبار کی منڈیاں یہ ایمان کے برتنے کی جگہ ہے۔ یعنی ایمان ہم نے مساجد سے سیکھنا، ایمان ہم نے مدارس سے سیکھنا، علماء کے درس سے سیکھنا، دینی ماحول سے سیکھنا، اور پھر اس ایمان کا مظاہرہ ہم نے اپنی تجارت کی منڈیوں میں کرنا، اپنے بزنس میں کرنا، اپنے معاملات میں کرنا، اپنے لین دین میں کرنا، کہ وہ ہمارے اچھے معاملات، وہ ہمارے شرعی معاملات، وہ اللہ کے دین کے فروغ کا ذریعہ بنے، کہ لوگ اس سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہوں، اس سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہوں، بجائے یہ کہ مسلمان کی ڈیلنگز ایسی ہوں، مسلمان کا لین دین ایسا ہو، مسلمان کی خرید و فروخت ایسی ہو کہ جس سے لوگ اسلام سے اور دین سے بدزن ہو۔ تو یہ صفات تھیں جنہوں نے مسلمان کی تجارت کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، اور تجارت بھی دین کا ایک حصہ ہے، بڑا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان کا کوئی عمل دنیا داری نہیں ہے، مسلمان کا کوئی عمل دنیا داری نہیں ہے، مسلمان کا ہر عمل دین ہے، دین ہے، کیونکہ ہمارا ہر شعبہ قرآن و سنت کے تابع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ علیہ السلام ہماری پوری زندگی کے امام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایمان اور عقائد سے لے کے عبادات، معاملات، معاشرت، جینے سے لے کے مرنے تک، محض سے لے کے لاحق تک تمام چیزوں کی تفاصیل ہمیں بتائی۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتب احادیث کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، اسباق ہیں، جس کے اندر تجارت کا وافر حصہ ہے۔ ہزاروں احادیث ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں تجارت کے اصول ملتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی، صحابہ کرام نے تجارت کیسے کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہادی اعظم ہیں، داعی اعظم ہیں، امام المجاہدین ہیں، نبی الملاحم ہیں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے تجارت کے سفر پہ تشریف لے گئے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کے گئے، اور وہ تجارت ہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کی جانب جو آپ قافلہ لے گئے۔ اتنا مال تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جتنا پورے قافلے کا ہوتا تھا اتنا حضرت خدیجہ کا بھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب دوسری مرتبہ وہ بیوہ ہوئی تو ان کو مزید ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کا بزنس اور کاروبار اب کون سنبھالے گا، ایسا کون ایماندار شخص ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ محمد نامی ایک نوجوان ہے جو صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور ان کو تجارت کا تجربہ بھی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، اور آپ علیہ السلام کو پیشکش کی تجارت کی، اور فرمایا کہ ایک حصہ نفع کا آپ کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پہ گئے، اور بہترین تجارت کی، اور مناسب نفع کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، بہترین طریقے سے اس مال کو بیچا، اور واپسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ان پیسوں سے دوسرا مال خرید کے لے کے آئے۔ آپ دیکھیں کتنی اونچی سوچ تھی، پیسے بھی لا سکتے تھے لیکن آپ نے کہا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ملٹیپل کیا، اس کو مزید فروغ دیا کہ اس مال کو بیچ کے ان پیسوں سے دوسرا مال خرید، وہ نفع تو ہوا، اور اس نفع سے بھی مال مزید خریدا، اور ایسی چیزیں لے کے آئے، ایسی پروڈکٹ لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزنس والے جانتے ہیں، مارکیٹنگ والے جانتے ہیں کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہو وہ چیز مارکیٹ کے اندر لے کے آئے۔ اب سردیوں کے اندر گرمیوں کے کپڑے نہیں بکا کرتے، گرمیوں کے اندر سردیوں کے آئٹم نہیں بکا کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اہل مکہ کی نیڈ تھی
ان کی ضرورت تھی وہ چیزیں رسول پاک علیہ السلام نے اس مال سے خریدی اور وہ لا کے پھر نبی علیہ السلام نے مکے کے اندر فروخت کی، نفع اور زیادہ ہو گیا۔ اور یہ صفات تھی نبی علیہ السلام کی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید سوچنے پہ مجبور ہو گئی، حتیٰ کہ نکاح کا پیام بھیجا، اور باوجود یہ کہ 15 سال کا ڈیفرنس تھا کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 سال، لیکن نکاح پہ آمادہ ہوئی اور آپ علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی نبی علیہ السلام کی صداقت اور ایمانداری تھی، اور آپ علیہ السلام کی بہترین تجارت تھی۔ تو بحیثیت تاجر ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علی کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، یقین پیسے کے اوپر نہ ہو، یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہو کہ اللہ پالتے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ تاجر اور کسان یہ متوکل ہوتے ہیں، صبح شٹر کھولتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ہماری بکری ہوگی بھی کہ نہیں، اسی لیے اکثر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ تصویر لیے بھی ہوتے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، یہ اچھی صفات ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ اعمال بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ ہاں یہ مناسب نہیں ہے کرائے پہ لوگوں کو آج کل جو لوگ رکھ لیتے ہیں کہ آ جائیں 10 منٹ پڑھ لیں، وہ بھی تنخواہ دیتے ہیں اور یہ بھی ان کو کچھ دے کے تنخواہ دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جی شروع میں قرآن کریم پڑھ لیا گیا اور ذکر کر دیا گیا، اب سارا دن جو چاہیں ہم کر لیں، جو چاہیں ہم کرتے رہیں۔ نہیں، اس سے زیادہ ضروری عمل اس تجارت کے اندر اس تجارت کے احکامات کو زندہ کرنا ہے، جو کہ سچائی ہے، جو کہ دیانت ہے، جو کہ پورا تولنا ہے، جو کہ امانت داری ہے، جو کہ سود سے بچنا، رشوت سے بچنا، بیجا قرضوں سے بچنا۔ اس سے ہماری تجارت کے اندر اصل برکات آئیں گی۔ تو ایک تاجر کا اعتماد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علی کے اوپر ہونا چاہیے، اور جس کا اعتماد اللہ پہ ہوگا وہ کبھی اللہ کے حکم کو توڑے گا نہیں، کیونکہ جب جس نے اللہ سے لینا ہے تو جس سے لینا ہوتا ہے اس کو تو راضی رکھا جاتا ہے نا جی، اس کو ناراض تو نہیں کرتے، کسی کو ناراض کر کے آپ اس سے کیا لے لیں گے؟ کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ تو اگر اعتماد اللہ پہ ہے تو اللہ کو راضی رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز تجارت کے اندر نمازوں کی پابندی ہے۔ الحمدللہ ہمارے دیار کے اندر، ملک پاکستان میں اور بالخصوص کراچی کے اندر ہماری تاجر برادری مساجد سے زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ بازاروں کی مساجد کے اندر بہت سے ایسے بازار ہیں کہ آپ کو مسجد میں نماز کے وقت تھوڑا سا بھی تاخیر سے گئے آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ وضو خانوں کا رش دیکھیں، آپ صدر کے بازار دیکھیں، آپ جو ہیں اور مارکیٹس کے اندر چلے جائیں، محلوں کی نسبت بازار کی مساجد زیادہ آباد ہوتی ہیں، زیادہ آباد ہوتی ہے۔ یہ ایک خوش آئین بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہماری تاجر برادری اہل علم سے جڑی ہوئی ہے، ہمارے علماء نے، اکابرین نے، مدارس نے اور اہل دعوت نے بازاروں کے اندر بھی دین کا ماحول بنایا ہے۔ اور ہمارے بالخصوص شہر کراچی کے اندر وہ لوگ جو مائگریٹ کر کے آئے 1947 کے اندر، وہ اکثر بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، مختلف شہروں سے آئے، تاجر برادری آئی، وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، بزرگوں کی خانقاہوں میں، علماء کے درس میں، دینی مجلسوں میں، اللہ کے راستے میں آنا جانا، یہ وہاں سے جڑتے ہوئے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تاجروں کے اندر دین کا عنصر زیادہ ہے۔ تو تاجر متوکل ہوتا ہے، تاجر کو نہیں پتا کہ میری آج کتنی تجارت ہوگی، غلہ بھرے گا کہ خالی ہوگا، اب وہ اپنی دکان کھول کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ملازم متوکل نہیں ہوتا اتنا جتنا تاجر متوکل ہوتا ہے۔ ملازم کو پتا ہے کہ میری اتنی سیلری ملنی ہی ملنی ہے، میں کام کروں پھر بھی ملے گی، اور صحیح سے نہیں بھی کروں تھوڑی سی کٹوتی ہوگی لیکن ملے گی۔ تاجر کو نہیں پتا ہوتا اور کسان کو نہیں پتا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یہ برادری زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو ایک تاجر کے لیے بحیثیت مسلم ضروری ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے، تکبیر اولیٰ سے کرے، اور اپنی تجارت پہ، اپنی دکانداری پہ، اپنی فیکٹری کے اوپر نماز کو ترجیح دے۔
اگر کسی کے ادارے کے اندر زیادہ لوگ ہیں، اللہ توفیق دے، ان کی اپنی فیکٹری ہے، تو وہاں پہ مسجد بنائیں. اور الحمدللہ ہمارے ملک میں شاید ہی کوئی ایسی فیکٹری ہوگی جس میں ضرورت ہو مسجد کی اور وہاں پہ مسجد نہ ہو. تمام انڈسٹریل ایریا میں ہم چلے جائیں، الحمدللہ بڑی بڑی مساجد بنائی ہے اور ویل ڈیکوریٹڈ مساجد بنائی ہے، بڑی اس کے اندر فیسلٹی دی ہے. تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ایسے تاجروں کو کہ جو نماز کے لیے مسجد بنائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کا نظام بھی بنانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، پرسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا دی، لیکن وہ مسجد اگر خالی ہے تو اس کی فکر بھی ان حضرات کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی ان سے پوچھ ہوگی، یہ تمہارا امپلائز تھے، یہ تمہارے ملازمین تھے، یہ تمہارے سیکیورٹی گارڈز تھے، یہ تمہارے مینیجرز تھے، یہ تمہارے جی ایم تھے، یہ تمہارے فلاں افسر تھے، ان کی نماز کا نظم آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے ان کو نماز کے لیے ریلیف دیا کہ نہیں دیا؟ نماز کا وقفہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ اور اس نماز کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی بندوبست کیا؟ امام مسجد کا انتخاب آپ نے ایسا کیا کہ جو امام ہو اور تعینہ صفات رکھتا ہو، جس کے اندر نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نماز پہ لانے کا بھی جذبہ ہو. سب سے پہلی چیز یہ کہ ایسا نظام بنائیں اور ایسا ماحول بنائیں، حوصلہ افزائی کا ماحول، حوصلہ افزائی کا ماحول، اچھی صفات کے اوپر ان کو کوئی انعام دینا، ان کی سیلری میں اضافہ کر دینا، ان کو کوئی بونس دے دینا. اپنی فیکٹری کے کام کے اوپر تو لوگ بونسز دیا کرتے ہیں اور انعامات دیا کرتے ہیں کہ جی آپ نے کمپنی کو بڑا فائدہ دیا، لیکن ان اخلاق حمیدہ اور صفات کے اوپر بھی کوئی انعامات دیتا ہے؟ وہ ایک دوست ہیں ہمارے، وہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے اندر پروڈکشن مینیجر ہیں، تو بتانے لگے ان کا آنر اچھا آدمی ہے. تو وہ ایک دن کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے ایک امپلائی کو دیکھا، ایک لڑکی تھی بلکہ وہ کام کرتی تھی، اس کو دیکھا، اس نے پانی لیا اور وہ بیٹھ کے پی رہی تھی. بیٹھ کے پانی پینا ایک سنت ہمارے نا. تو اس نے اس لڑکی کو بلایا اور اپنی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ لے کے اس کو انعام دیا کہ بیٹی یہ آپ کا انعام ہے، آپ نے رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق بیٹھ کے پانی پیا. اب پوری فیکٹری کے اندر جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ جی کمپنی کے سی ای او جو ہیں اور یہاں کے جو بڑے ہیں، انہوں نے فلاں کو انعام دیا بیٹھ کے پانی پینے کے اوپر. اب مجھے بتائیں، اب کھڑے ہو کے کون پانی پیے گا؟ چاہے اللہ کی رضا کے لیے پیے نہ پیے، لیکن اب سب بیٹھ کے ہی پانی پیے. تو اس قسم کی صفات کے اوپر چھوٹے چھوٹے انعامات کا رکھنا. اور یاد رکھیں ہمارے ملازمین اگر ایماندار ہوں گے، اگر نمازی ہوں گے، اگر سچائی والے ہوں گے، دینی محفلوں میں اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہوں گے، تو ان کے اس ایمان اور تقوی کے اثرات ہمارے بزنس میں بھی پڑیں گے انشاءاللہ. اس کی برکت سے بھی بزنس آئے گا. اور اگر وہ بدعمل ہوں گے، وہ بے نمازی ہوں گے، تو ان کی نحوست ہمارے بزنس کے اوپر بھی پڑے گی. ان کی ایبلٹی صرف ہمیں نہیں چاہیے، ان کا ٹائم پہ آنا اور جانا صرف نوٹ نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کن صفات کے حاملین ہیں. اگر ان کے اندر اچھی صفات ہوں گی تو ہمارے کاروبار کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے گا. اور دوسری چیز، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت تاجر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تجارت کے اندر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ لوگوں تحقیق تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے. تو ہم اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے فرمائی اور تجارت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائے.
الحمدللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کرام کو دور حاضر کے اندر بھی الحمدللہ بہت اچھی اچھی تجارت کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دور جدید کے مسائل کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا ٹائم نکالیں، بلکہ ہمیں اپنے بزنس کے اندر، اپنی دکانوں پہ، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے آفیسز میں ایسے اوقات بعض اوقات مل جاتے ہیں، یا تھوڑا سا اگر کوشش کریں تھوڑا وقت نکل سکتا ہے کہ ہم ان مسائل کو پڑھیں، بلکہ اس کی ایک تعلیم کا نظم بنائیں۔ جیسے بعض آفیسز میں تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی، بہت ضروری ہے، ہر جگہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضائل تجارت اور مسائل تجارت، اس کی بھی تعلیم ہے۔ اور اگر کوئی عالم مہیا ہے، میسر ہیں، نہیں ہے تو انتظام کریں۔ جہاں کہیں کوئی کمپنی ہے جہاں چند افراد کام کرتے ہیں، جہاں ہمیں ایک سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں ایک کیشیئر کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں ایک مینیجنگ ڈائریکٹر کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں ایک بہترین بکر کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں ایک مارکیٹنگ مینیجر کی ضرورت ہے، تو کیا ہمیں ایک عالم دین اور ایک مفتی کی ضرورت نہیں ہے جو اس ہمارے تمام کاروبار کو حرمت سے نکال کے حلت کی طرف لے کے آئے؟ یعنی کہ وہ امور جن کی وجہ سے ہماری تجارت کے اندر حرام شامل ہو رہا ہے ہمیں اس سے بچا سکے، اور ہم یہ بتا سکیں کہ جی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کو آج ہماری اصطلاح کے اندر شرعی ایڈوائزر کہتے ہیں، جو ہمیں شریعت کے مطابق ایڈوائز دے اور ہمیں بتائیں کہ جی یہ معاملہ ایسا ہے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پورے بزنس کو ان کے سامنے رکھیں کہ جی میرا یہ بزنس ہے، ہماری یہ سیل پرچیز ہے، یا ہمارے کاروبار کے اصول ہیں، اور ہم ایسا ایسا کرتے ہیں، اب پلیز آپ ہم کو بتائیے کہ اس بارے میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا کہ یہ ہمارے معاملات جو ہیں یہ شریعت کے عین مطابق ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ اس میں کوئی معاملہ حرام کے زمرے میں تو نہیں جا رہا، اس میں کوئی معاملہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے؟ ہمارے اعتبار سے تو یہ ڈیلنگز ہیں، چل رہی ہیں، پورا معاشرہ اسی کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور آج کا لین دین ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اگر ہماری کوئی کمپنی ہے، ہماری کوئی فیکٹری ہے، ہمارا کوئی ادارہ ہے جہاں پہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو جہاں ہم نے اتنے لوگ رکھے ہیں وہاں پہ ہم ایک عالم دین کو یا ایک مفتی صاحب کو ہائر کریں، اور ضرور نہیں کہ وہ ایک عام ملازم کی طرح 8 گھنٹے آپ کو دیں، ان کا روزانہ 1 گھنٹے آپ کے آ جانا بھی کافی ہے، ان کا ہفتے میں 1 گھنٹے آ جانا بھی آپ کے یہاں کافی ہے، یا بعض جگہیں تو ایسی ہیں کہ ان کا مہینے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آ جانا، یا اگر کبھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم اپنی چیزیں ان کے پاس لے کے چلے جائیں۔ لیکن کوشش کریں کہ فون کے اوپر مسائل پوچھنے سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، یہ انتہائی مجبوری کی صورت ہے۔ عالم کا ادب یہ ہے کہ اس کے پاس خود چل کے جائے، مفتی کا ادب یہ ہے کہ اس کے پاس خود چل کے، علم کی قدر اس لیے بھی نہیں ہے کہ علم بہت زیادہ عام ہو گیا، بہت زیادہ عام ہو گیا، اب تو واٹس ایپ کے اوپر بھی کام چل جاتا ہے، یہ بھی نہیں پوچھتے مفتی صاحب آپ کے پاس پیکج بھی ہے کہ نہیں، واٹس ایپ کر دیں گے اور پھر کہیں گے جی آپ نے جواب ہی نہیں دیا، کہیں گے بھائی میرے پاس نیٹ ہی نہیں تھا، میرے پاس ایم بی ہی نہیں تھے، میں آپ کو جواب کیسے دیتا، وہ کیا بتائیں، کیا اپنا پردہ چاک کریں آپ کے سامنے۔ تو اہل علم کے پاس خود چل کے جانا یا ان کو ہائر کر لینا اگر وہ اس پر راضی ہیں، تاکہ ہماری تجارت، ہمارا کاروبار شریعت کے دائرے کے اندر چلے، اور اپنے بزنس کو ترقی دینے کے لیے اور اپنے بزنس کو آسمان دنیا کے اوپر لے جانے کے لیے ایک بہترین نسخہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصہ زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو دینی ہے، وہ تو فرائض میں سے ہے، اس کے بغیر تو بڑی وعیدیں ہیں، زکوٰۃ تو دینی ہے، اس کے علاوہ ایک حصہ اگر مقرر کر لیں، اور یہ تجربات میں سے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ ایک بہترین ایڈوائز ہے، مشورہ ہے، اور یہ مجربات میں سے ہے، اور دور حاضر کے اندر ہزاروں لوگ ایسا کر رہے ہیں اور ان کا بزنس زمین سے آسمان پہ پہنچ چکا ہے، ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، اتنا ان کے پاس آ رہا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ 10% اپنے پروفٹ کا ہم نے چیریٹی میں دینا ہے۔ اب یا تو کوئی مدرسہ اپنے ذمہ لے لیں گی جی، یا کسی بیوہ یتیم مسکین کو دیکھ لیں،
کسی بیمار کو دیکھ لیں، اپنے خاندان میں دیکھ لیں، آس پڑوس میں دیکھ لیں، جتنے بھی مصارف خیرات زکوٰۃ ہیں، مصارف خیر ہیں، وہ آپ کی نگاہ میں ہونے چاہیے. اور الافضل فالافضل، اس کے اندر جہاں زیادہ ضرورت ہو اس کو ہم پہلے ڈونیٹ کریں. تو اگر ہم یہ نیت کر لیتے ہیں، اگر ہم 5% کی بھی نیت کر لیتے ہیں، اگر ہم 1% کی بھی نیت کر لیتے ہیں کہ 100 روپے میں سے 1 روپیہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے علاوہ یہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا، اب پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بزنس میں شریک ہو گئے. تو جس کے بزنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریک ہو جائے تو اس بزنس میں کتنی برکت ہوگی، کتنی ترقی ہوگی. اور ایک چیز، حرام امور سے اجتناب. شریعت میں جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو اختیار کیا جائے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچا جائے. آج کی نشست دراصل یہ فضائل کے اوپر ہے اور یہ تعارفی نشست ہے، تو اس میں زیادہ مسائل کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کی نشستیں وہ خالصتاً مسائل ہی کے اوپر ہوں گی، جس میں آپ کے لیے بھی گنجائش ہوگی. آپ اپنی کچھ پرچیاں لکھ کے ہمیں دے سکتے ہیں، یدی اس مسئلے کو بھی واضح کر دیں تو اگلی نشستوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. اور یہ ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے. جیسے ہمارے شعبہ تعلیم بالغاں جامعہ باب الرحمہ انتظامیہ کی سرپرستی کے اندر کئی سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہے، اور مختلف کورسز، فہم رمضان، فہم قربانی، فہم میراث اور قرآن اور سنہ کورس، اور حیات صحابہ کرام الخلفاء راشدین، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تفسیر قرآن کریم جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے. یہ کورسز ہمارے یہاں الحمدللہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اور سینکڑوں لوگ اس سے مستفید ہو کے جا چکے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بدل چکے ہیں. اور واضح فرق ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. ان کا گیٹ اپ چینج ہو گیا، ان کی زندگی کے معاملات درست ہو گئے، ان کی زندگیوں کے اندر سنتیں آ گئی، وہ اللہ کے دین سے قریب ہو گئے، وہ مسجد کی پہلی صف کے نمازی بن گئے، ان کے اخلاقیات درست ہو گئے. ایسے ہی اگلا قدم ہمارا یہ بزنس اور تجارت کے کورس کی جانب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمیں ترقی عطا فرمائے. تو ضرورت ہے اس عمل کی کہ کاروبار کے اندر حرام سے اجتناب کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وما بینہما امور مشتبہات فاجتنبوہ، لیکن اس کے درمیان کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں. ڈاؤٹ فل چیزیں، مشکوک چیزیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایمان والا حلال کو اختیار کر لے گا. حلال چیزیں کامن ہیں، حلال چیزیں عام ہیں، سب کو پتہ ہے یہ حلال ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور ایسے ہی حرام چیزیں بھی وہ متعارف ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کیا حرام ہے. تو ایمان ہوگا تو وہ حرام سے بچ جائے گا. لیکن بہت سی چیزیں مشکوک ہوتی ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ آج پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور پوری دنیا کے اندر بزنس ہو رہا ہے، اور جو ہے آن لائن بزنس ہو رہا ہے، اور کئی قسم کے بزنس مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں. ان کی تفصیلات لینے کی ضرورت ہے. ہر چمکدار چیز ہیرا نہیں ہوا کرتی، ہر سفید چیز دودھ نہیں ہوا کرتی، ہر بزنس حلال نہیں ہوا کرتا. تو خاص طور پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہم بزنس کرنے کے لیے جائیں، نیٹ کے اوپر ہم بزنس کریں، اور جو ہے پوری دنیا سے جو اقتصادیات کے ہم معاملات کریں، تو وہ تو آزاد ہیں. ان کا دین ان کی رہنمائی اس چیز میں نہیں کرتا. وہ بیچارے مفلس ہیں، کنگال ہیں، کلاش ہیں. ٹھیک ہے، دنیا ان کے پاس ہوگی، پیسہ ان کے پاس ہوگا، ترقیات ان کے پاس ہوں گی، لیکن یہ دیکھیں حلال بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ تو حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے. ہم تو حلت و حرمت کو دیکھ کے چلتے ہیں. اور جب ہم کسی سے بزنس کرتے ہیں تو ان کے رولز ہوتے ہیں. تو رولز جو وہ بھی انہوں نے بنائے، تو اس میں بھی اکثر حرام ہوتے ہیں. ایسی شرائط ہوتی ہے شریعت کے خلاف ہے. ان کے مطابق ٹھیک ہے، پروفٹ بھی اس میں زیادہ ہوگا شاید ہمیں، لیکن وہ شریعت کی روح سے غلط ہے. تو اپنے اس بزنس کو، اپنے اس معاملے کو سب سے پہلے مفتیان کرام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس معاملے میں ہاتھ ڈالیں، پھر وہ ڈیل کریں، پھر وہاں پہ ڈاؤن پیمنٹ کریں، پھر ان کا آرڈر پکڑیں، اس کے بعد ان کو مال ڈیلیور کریں. سب سے پہلے تسلی کر لیں کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کے ذریعے سے جو رزق میرے گھر میں آئے گا، اور جو لقمہ ہمارے جسم میں جا کے ہمارا خون بننے کا ذریعہ بنے گا، اور ہماری اولاد اور ہماری فیملی اس کو کھائے گی، آیا کہ یہ حلال بھی ہے کہ نہیں.
تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بچا جائے. ڈاؤٹ ہے حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے، چلو اگر حلال نکل آیا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ چیز حرام تھی اور وہ معاملہ ہم نے کر لیا، وہ روزی ہم نے کھا لی، وہ پیسہ ہماری جیب میں آ گیا، ہمارے جسم کا حصہ بن گیا غذا کے ذریعے سے، تو پھر کیا بنے گا؟ حرام کے بارے میں جو ساری کی ساری وعیدیں ہیں، ان ساری وعیدوں کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے کہ جو جسم حرام مال کے اوپر پرورش پلا اس کے لیے جہنم ہی مناسب ہے. اور کئی دن تک تو حرام لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، عبادات کی لذت نہیں مل رہی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، تلاوت میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں دھیان نہیں آتا، ذکر میں دھیان نہیں آتا. گاڑی روزانہ پریشان کرتی ہے، فلاں جگہ چوری ہو گئی، فلاں جگہ ڈاکہ پڑ گیا، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ غریب جو ہے اس طرف سوچ ہی نہیں رہا ہوتا کہ میرے کاروبار کے اندر اس حرام داخل ہو گئی تھی، اور جو حرام روزی میرے گھر کے اندر آئی تھی اور ہم نے استعمال کی ہے، یہ سب اس کے نتائج ہیں، یہ سب اس کے نتائج ہیں، یہ سب اس کے نتائج ہیں. تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم یہ بھی دیکھیں مارکیٹ میں کوئی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے، بھائی وہ کوئی چوری کی چیز تو نہیں ہے جی. اب بہت سے لوگ چوری کا مال خرید لیتے ہیں جی، کم قیمت پہ مل جاتا ہے. تو لالچ بری بلا ہے. بزنس کے اندر جو ہے لالچ سے بچیں، لالچ سے بچیں، حرص سے بچیں، طمع سے بچیں، طمع سے بچیں. اور شریعت کے اندر یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منع ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک چیز کو قبضے سے پہلے آگے بیچ دینا. اب اس کی تفصیل ہے کہ قبضہ کیسے ثابت ہوتا ہے. ڈاکومنٹیشن کے ذریعے بھی کام ہو جاتا ہے، اس کو بھی قبضہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ قبضہ ثابت ہی نہیں ہوتا، اس چیز کو آگے بیچ دیا جاتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اور بہت سی چیزیں جو حرام ہیں، آیا کہ ان کو بیچنا جائز ہے؟ یہ چیز بھی پوچھنا ہے. حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، اور وہ چیز معاشرے کے اندر چل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کاروباروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو برکت والے اعمال سے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت پیدا فرما دیجیے. تو ہمارے بزنس اور کاروبار کے اندر برکت کے نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سارا دن گزر جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا بزنس شروع ہو ہوتا ہے جی. پوری دنیا کے اندر صبح سویرے بزنس شروع ہوتا ہے، کاروبار شروع ہوتا ہے. پرندے صبح اللہ کا ذکر کر کے اپنی روزی کی تلاش کے اندر نکل جاتے ہیں. اور ہم دیکھا کرتے تھے اپنے اس ملک کے اندر، ان شہروں کے اندر، اگر چند دہائی پیچھے ہم چلے جائیں تو صبح فجر کے بعد بزنس سٹارٹ ہو جاتا تھا. اور آج بھی بعض جگہ یہ رواج ہے، ان علاقوں کے کاروبار کے اندر برکت ہے. رات کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سونا، ایک تو اس میں نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اور صبح کا وقت برکت کے نزول کا وقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، وہ چیزوں کے ریٹس بیان کرتے ہیں آگے کہ آج فلاں چیز اس ریٹ پہ ملے گی. اور برکتیں اللہ پاک کیسے لے کے آتے ہیں. برکت کے وقت تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو برکت کہاں سے ملے. تو اپنے کاروبار کو صبح سویرے اگر شروع کرنے کی بنیاد ڈالی جائے اور اس کو جلدی سمیٹیں، تاکہ بقیہ دن ہمیں باقی اعمال کے لیے ملے. ہم نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، ہم نے مسجد کو ٹائم دینا ہے، ہم نے دین کی محنت کو ٹائم دینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹائم دیا. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہارا بھی تم پہ حق ہے. اتنی محنت کرنا کہ اپنا جسم ہی لاغر ہو جائے. تو یہ بھی مسئلہ پوچھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اتنا کام کرنا صحیح بھی ہے کہ نہیں. ایک آدمی تو بیچارہ مجبور ہے، لیکن ایک شخص جس کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو دنیا میں اتنا منہمک کر رہا ہے کہ جس کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ اس نے مرنا بھی ہے.
اس نے آخرت میں بھی وہ دکھانا ہے. اور بالخصوص ایسے لوگ کہ جن کا بزنس اور کاروبار جن کے اعمال کو متاثر کر رہا ہے، یہ تو بہت قوی عمل ہے کہ آج ہماری تجارت ہماری نمازوں کو بھی کھا گئی، ہماری تجارت ہمارے ذکر کو کھا گئی، ہماری تجارت ہماری تلاوت کو کھا گئی. یعنی وہ ٹائم جو اعمال کا تھا وہ بھی ہم نے تجارت کو دے دیا. تو یہ چیز محل نظر ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری تجارت میں ان اعمال کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس تجارت میں کوئی خیر نہیں ہے. برکت تو اللہ نے ڈالنی ہے. اور ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ درپیش ہے، کیونکہ یقین لوگوں کا مشاہدے پہ اور ظاہر پہ بنا ہوا ہے، تو وہ ہر جگہ کثرت کو تلاش کرتے ہیں، برکت کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ برکت اصل ہے. ہمارے کام کثرت سے نہیں بنیں گے، ہمارے کام برکت سے بنیں گے. روزی برکت والی ہو، حلال ہو، تھوڑی بھی ہو، اللہ اس میں کام بنائیں گے. اور اگر روزی میں برکت نہیں ہے تو پھر اس روزی سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ تندرستی کے حال میں زندگی گزار رہے تھے. وہ تھی، ان کی بیوی تھی، کوئی ایک آدھ بچہ تھا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو 100 دراہم کہیں پڑے ہوئے نظر آئے اور اس کے قریب ایک اللہ والے کھڑے ہوئے. یہ اٹھانے لگے تو ان سے پوچھا، حضرت اٹھا لوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ان میں برکت نہیں ہے تو زیادہ برکت نہیں ہے، اس میں چھوڑ دو. صبح بیوی سے تذکرہ کیا. عورتیں بیچاری اپنی دنیا سے مرعوب ہوتی ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور اس کا ذہن نہیں تھا اس طرف. اس نے کہا ارے جا کے لے لو. انہوں نے کہا نہیں، برکت نہیں ہے، چھوڑ دیے. اگلی رات خواب میں دیکھا کہ 10 درہم پڑے ہوئے. اٹھانے لگے، اللہ والے کھڑے تھے، ان سے پوچھا. انہوں نے کہا تھا تو اٹھا لوں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس میں بھی برکت نہیں ہے، چھوڑ دو. اگلے دن پھر صبح بیوی سے تذکیہ کہ اللہ کے بندے 100 سے 10 رہ گئے، اب تو اٹھا لو. اس نے کہا نہیں، برکت نہیں ہے. وہ بیچاری کوستی میں رہ گئی اور یہ لینے نہیں گئے. تیسرے دن خواب کے اندر دیکھا صرف 2 درہم یا دینار پڑے. اور اللہ والے کھڑے ہوئے، ان سے پوچھا اٹھا لو؟ انہوں نے کہا اٹھا لو، اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے. اٹھا لیے جی. صبح گئے، اس جگہ پڑے ہوئے تھے، اٹھا لیے. اب واپس آ رہے تھے تو بازار سے گزرے تو وہاں پہ مچھلی بک رہی تھی. بہت دنوں سے مچھلی نہیں کھائی. انہوں نے کہا مچھلی لے لیتا ہوں. پوچھا تو اس نے کہا بھائی 1 درہم کی 2 آئیں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 1 درہم کی 2 مچھلیاں لے لی، 1 درہم سنبھال کے رکھ لیا، باقی چیزیں لے لی. گھر آئے، بیوی سے کہا کہ بھائی اس کو کاٹو، اس کو بناؤ. بیوی نے اس کو کاٹ کے جب کھولا تو ان دونوں مچھلیوں کے اندر سے ایک ایک موتی نکلا. بڑا قیمتی موتی تھا. وہ اس موتی کو لے کے زرگروں کے پاس گئے اور ہیرے والوں کے پاس گئے کہ جی دیکھ کے بتائیں. جب انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں یہ موتی، تو کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کبھی موتی کو دیکھتے ہیں. میں کہ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا حیران اس بات پہ ہوتے ہیں کہ اپنے حلیے کو دیکھو، اس ہیرے کو دیکھو، یہ تمہارے پاس آیا کیسے؟ انہوں نے کہا میاں قیمت بتاؤ اس کی، اپنا کام کرو. تو سارے زرگر جمع ہو گئے، سارے وہ جمع ہو گئے دکان والے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا اس کی اتنی قیمت ہے کہ ہم سب مل کے بھی نہیں دے سکتے، یہ تو صرف بادشاہ خرید سکتا ہے. بادشاہ کے پاس جاؤ. بادشاہ کے پہنچ گئے، بادشاہ کو دکھایا. بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا. بادشاہ کے دربار میں جو لوگ تھے اس کے پاس بھی اپنے لوگ تھے ماہرین. ان سے مشورہ کیا بادشاہ سلامت کو. انہوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ انمول موتی ہے، یہ انمول موتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بس کو 50 خچر سونے اور چاندی کے بھر کے دے دیں اور یہ موتی لے لیں، سودا سستا ہے. بادشاہ نے 50 خچر سونے چاندی کے بھر کے اس کو دیے اور اس سے وہ ہیرا لے لیا. جب وہ چلنے لگا تو بادشاہ کے ماہرین نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو ذرا روکیے. کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ موتی اکثر جوڑی ہوتی ہے، اکیلا نہیں ہوتا، تو اس کے پاس پتہ کریں، ایک اور بھی ہوگا شاید. تو بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہا ہاں ایک اور بھی میرے پاس ہے. تم نے کیا وہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اس سے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بادشاہ کا دل آ چکا تھا. بادشاہ نے کہا ہم تمہیں دگنی قیمت کے اوپر جو ہے تم سے خریدتے ہیں. وہ اس پہ راضی ہو گیا، اس کی دگنی قیمت دے کے خریدا گیا. تو اب مجھے بتائیں
اگر وہ 100 درہم اٹھا کے لے آتا پہلی رات کو، یا وہ 10 اٹھا کے لے آتا تو اس کا مسئلہ حل ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت سے اس کو اتنا نوازا کہ اس کی زندگی بھر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ہم کثرت سے زیادہ برکت کے اوپر غور کریں کہ جی مال میرے پاس آ رہا ہے، اس میں برکت ہے کہ نہیں، اور برکت آتی ہے اعمال سے، سچائی سے، دیانت سے، ان تمام چیزوں سے۔ اور دوسری چیز یہ برکت کو لانے والا عمل وہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، حضرت کے وصال کا وقت قریب ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے، اور کچھ ان سے افسوس کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس لیے پریشان ہو کہ میرے بیٹے نہیں ہیں اور میری بیٹیاں ہیں، اور میرے بعد ان کا کیا بنے گا، ان کی طرف سے پریشان نہ ہو، میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام سے میں نے سنا جس کا مفہوم جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی اس میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو برکت کے لانے والا ایک بڑا عمل سورہ واقعہ کی تلاوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا اہتمام، صدقے کا اہتمام جو آپ نے ایک پرسنٹیج اللہ کے نام پہ طے کی ہے وہ اسی حکم میں آ سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے پرسنٹیج آپ نے طے نہیں کی تو وقتاً فوقتاً صدقہ نکالے گا، صدقہ نکالے گا، اس میں مال بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی جانی چیز، جیسے لوگ عام طور پہ بکرے دیتے ہیں، بکرا دینا کوئی لازمی نہیں ہے، اور آج کے دور میں تو میرا مشورہ ہے مناسب ہی نہیں ہے، اتنا مہنگا بکرا کیا ضرورت ہے؟ مدرسے کے طلبہ بکرے کے انتظار میں نہیں ہوتے، اس بکرے کی قیمت میں تو اور ہزاروں روپے کا راشن آ سکتا ہے۔ آپ 30,000 روپے کسی کو بکرا دیں اور وہ ایک دن میں ختم ہو جائے، اس سے بہتر نہیں کہ 30,000 روپے کے آپ اس کو چاول دے دیں، 30,000 کا آپ اس کو آٹا دے دیں، 30,000 کی آپ اس کو راشن دے دیں، سبزیاں دے دیں کہ اس کے 15 دن اس کے اندر نکل جائے۔ تو اس اینگل سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہو اور دیر تک پوری ہو اور آسان طریقے سے پوری ہو۔ تو صدقے کا اہتمام۔ چوتھی چیز اس کے اندر ناپ تول درست ہونا، اپنے ترازو چیک کیا کریں، جو بٹے خرید کے لے کے آتے ہیں ان کا بٹوں کا بھی وزن کیا کریں، یہ بٹے بھی پورے ہیں کہ نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں ہر چیز میں 2 نمبر ہی ہو اور بٹے آپ کو صحیح مل رہے ہیں، یعنی ویٹس آپ کو صحیح مل رہے ہیں، اس کا گرام پورا ہو، آپ کو کیا پتا اس کا گرام پورا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے 100 گرام، لیکن اس کو چیک تو کریں یہ 100 گرام ہے بھی کہ نہیں۔ آپ پوری دنیا کو 100 گرام بیچ رہے ہیں، 1000 گرام بیچ رہے ہیں، 500 گرام کا بٹا رکھ کے آنکھیں بند کر کے ہم دے دیتے ہیں، اور ہم مخلص بھی ہیں، لیکن پہلے اس پارٹ کو تو چیک کریں، اپنے ترازو کو تو چیک کریں، میرا ترازو صحیح تول بھی رہا ہے کہ نہیں، ڈیجیٹل ترازو وہ صحیح تول بھی رہا ہے کہ نہیں تول رہا، اس کے ڈیجٹ غلط ہو جاتے ہیں، اس کا وزن کا پیمانہ غلط ہو جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً اپنے ترازو کو چیک کیا کریں، ان چیزوں کو چیک کیا کریں تاکہ جس کے ذریعے سے ہمارے کاروبار کے اندر برکت آ جائے۔ اور 5ویں چیز جھکتا ہوا تولنا، یہ مسلمانوں کی صفات میں سے ہے، مسلمان جھکتا ہوا تولتے ہیں، جس سے ہمارا معاملہ بالکل فیئر ہو جاتا ہے اور دل کی تسلی بھی ہو جاتی ہے، شکوک و شبہات سے انسان نکل جاتا ہے، اور سامنے والے کی دعائیں بھی رہتی ہیں۔ آپ کسی کو جھکتا ہوا تول کے دیں وہ آپ کو دعا دیتے ہو جائے گا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ، وہ آپ کو دعا دے گا، اس کی دعا سے آپ کا کام بنے گا، جتنا گیا نہیں اس سے زیادہ دعا کی برکت سے آ جائے گا۔ اور ایک چیز یہ کہ اپنے کاروبار کی جگہوں میں جانداروں کی تصویریں نہ ہوں۔ آج تو ہم اللہ معاف فرمائے اتنا پھنس چکے ہیں کہ صابن کی ٹکیا اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ گندی ننگی تصویر، بسکٹ کا پیکٹ اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ تصویر، جہاں پہ ضرورت تخیر کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن چلے بعض جگہ لوگوں کی تھنکنگز ہیں شاید کہ یہاں پہ ضرورت ہو، لیکن بعض جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے تصویر کی، وہ بھی نامحرم کی اور مستورہ کی اور اریاں، اور وہاں پہ بھی تصویر دی جا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تاجر برادری ان چیزوں کے اوپر بھی نگاہ رکھے کہ معاشرے کے اندر سے کمپنیز کو آپ مجبور کریں۔ ایک جیتی جاگتی مثال میں نے دیکھا، ایک وہی صابن جو مارکیٹ کے اندر ایک گندی اور غلیظ تصویر کے ساتھ بیچا جاتا ہے، وہی صابن پاکستان کے عالمی تبلیغی مرکز رائے میں نے دیکھا،
اور میں نے سوچا وہی صابن بغیر تصویر کے وہاں مل رہا ہے. میں پریشان حیران ہو گیا. وہی صابن وہاں بغیر تصویر کے مل رہا ہے جو باہر مارکیٹ میں تصویر کے ساتھ مل رہا ہے. یہ تو جیتی جاگتی مثال، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. کیوں؟ کہ ان کی سیل اتنی ہے، انہوں نے ان کے سامنے مطالبہ رکھا ہوگا یہ دینی مرکز ہے، یہاں سے ہدایت پھیلتی ہے، یہاں پہ کوئی کام غیر شرعی نہیں ہوتا، تو ہم کیسے یہ تصویر اور غلیظ تصویر والا صابن یہاں پہ بیچ سکتے ہیں؟ اگر آپ، ہمارا اتنا بڑا آرڈر ہے، اگر آپ ہمیں بغیر تصویر کے دے سکتے ہیں تو دیں، ورنہ ہم آپ سے نہیں لیں گے. یہی بات انہوں نے ان سے کی ہوگی، جس وجہ سے وہی صابن بغیر تصویر کے پوری مارکیٹ کے اندر جو ہے نہیں مل رہا اور وہاں مل رہا ہے. تو اگر تاجر بھی اس چیز پہ اکٹھے ہو جائیں، آپ کے پاس آرڈر بکر آئے، آپ اس سے بات کیا کریں کہ میاں اس چیز کو جو ہے آپ لوگ ختم کریں. ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، پتہ ہے، ان کمپنیز میں جمع ہوتے ہیں، ان کے آرڈر بکرز جمع ہوتے ہیں، ان کے سیلز مین جمع ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں پوری مشاورت کرتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ کے کیا کیا مسائل ہیں، کس کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. جب سارے تاجر ایک ہو جائیں گے اور وہ سوچ لیں گے کہ اس غلط چیز کو ہم نے نہیں چلنے دینا، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. آپ اس کا آرڈر ہی نہ لینا. گلشن حدید کے تاجر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے فلاں چیز کا آرڈر نہیں لینا، جب تک وہ اس کو درست نہیں کریں گے. آپ دیکھیں چند دنوں میں ان کا قبلہ درست ہو جائے گا، وہ گھٹنے ٹیک دیں گے آپ کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس پہ پروفٹ کتنا ہے، صرف یہ پوچھتے ہیں اس پہ بچت کتنی ہے جی. اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا غور کریں تو یہ ہماری مارکیٹ اور ہماری منڈیاں درست ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کے اندر جو ہے اپنی نیتوں کو درست کرنا، نیتیں ہماری درست ہوں، اور ذخیرہ اندوزی سے بچنا. ذخیرہ اندوزی ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق غذا سے ہے اور جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ایک چیز مہنگی ہو رہی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو ذخیرہ کیا ہوتا ہے، اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں. تو خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ذخیرہ اندوزی سے بچیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے. اور اپنے کاروبار کی جگہوں کے اوپر گانے بجانے سے، آج ایک ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے، جس مارٹ کا افتتاح ہوتا ہے اور جس دکان کا افتتاح ہوتا ہے تو برکت کے لیے تلاوت کروا لیتے ہیں. کوئی قاری تو مل ہی جاتا ہے، قاری ماشاءاللہ اتنے ہمارے، کوئی نہ کوئی پڑھ ہی دیتا ہے قرآن، لیکن اس کے بعد کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اور کئی دن تک ہوتا ہے، کئی دن تک ہوتا ہے. بڑے مارٹس کو تو چھوڑ دیں، اب تو کوئی چھوٹی سی دودھ کی دکان بھی کھلتی ہے تو ہفتے بھر تک وہاں پہ وہ شیطانی معاملات چلتے رہتے ہیں. جس بزنس کے شروع میں اللہ کو ناراض کر دیا جائے اور حرام کاموں کا وہاں پہ اجتناب ہو اور ناچنے گانے کی محفلیں وہاں پہ سجائی جائیں، تو اب مجھے بتائیں وہاں پہ برکت کیسے آئے گی؟ فاؤنڈیشن خراب ہو گئی وہاں کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سودی لین دین سے بچیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کو حرام کیا. سود کے لین دین کرنے والے اللہ رسول کی طرف سے جفا ذنو بحرب من اللہ و رسولی، اللہ رسول کی طرف سے ان کو اعلان جنگ ہے جو سودی لین دین کرتے ہیں. تو ہم نے سود کے اوپر کوئی چیز نہیں لینی. اور اپنے اکاؤنٹس بھی جو ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں اور اچھے اسلامک بینکوں کا انتخاب کریں کہ جہاں پہ سودی لین دین نہیں ہوتا، اور کرنٹ اکاؤنٹ استعمال کریں. فکس ڈپازٹ سے بچیں، سیونگ اکاؤنٹ سے بچیں، اور ایسی اسکیموں سے بچیں جس کے اندر سود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ملاوٹ ہمارے کاروبار کے اندر نہ ہو. یہ وہ اعمال ہیں جن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور اپنے نوکروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہوگا، اکرام کا معاملہ ہوگا، اور ایفاء عہد، وعدے کا پورا کرنا، یہ مسلمان تاجر کی نہیں، مسلمان فرد کی ذمہ داری ہے. یہ اسلام کی صفات میں سے وعدے کا پورا کرنا. کسی فلاں تاریخ کو میں آپ کو یہ مال ڈیلیور کروں گا، اس تاریخ کو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. فلاں تاریخ کو میں آپ کو پیمنٹ کروں گا، اس تاریخ کو اتنے بجے پیمنٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آج تجارت اس لیے خراب ہو رہی ہے کہ وعدے اور وعید کا کوئی اعتبار نہیں رہا. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں مجھے مال کب ملے گا، وہ آگے کس سے ڈیل کرے گا. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں میری پیمنٹ کب آئے گی، تو وہ آگے کیسے مال خریدے گا. اس کو اچھے ریٹ پہ مال مل رہا ہوگا لیکن اس کے ہاتھ میں پیمنٹ نہیں ہوگی. تو وعدے وعید کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ نگاہوں کی حفاظت. بہت سے بزنس ایسے ہیں، کاروبار ایسے ہیں کہ وہاں مستورات کا آنا جانا ہوتا ہے، یا مستورات وہاں پہ کام کرتی ہیں، فیکٹری ایریاز ہیں، آفیسز ہیں،
یا ہماری دکانوں کے اوپر مسلمان کی ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں، مستورات آتی ہیں، تو ہماری نگاہ پاکیزہ ہونی چاہیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ بڑی مغفرت فرمانے۔ یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ، اللہ تم کو مال عطا فرمائیں گے، اللہ تم کو بیٹے عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تم کو جنتیں باغات عطا فرمائیں گے، اللہ تم کو نہریں عطا فرمائیں گے۔ استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت روزی کو کھینچتی ہے۔ فارغ وقت میں استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک چیز یہ کہ تجارت کرنا یہ ایک اچھا پیشہ ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ فرمایا کہ 100 میں سے 80% برکت اللہ پاک نے تجارت کے اندر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، مدینے گئے تو نبی علیہ السلام نے پہلے مسجد کی تعمیر کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے وسط میں ایک بازار قائم فرمایا، کیونکہ مدینے میں یہودیوں کا قبضہ تھا۔ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو تجارت کے اوپر حاوی تھا، اور بڑی بڑی تجارت کی منڈیاں ان کے پاس تھی، بزنس ان کے پاس تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورے بازار کی بنیاد رکھی، تو سوق مدینہ کہا جاتا تھا۔ سوق مدینے کے وسط میں نبی علیہ السلام نے جہاں مسجد بنائی، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بازار کی بھی بنیاد رکھی کہ مسلمان تجارت کہاں کریں گے۔ اور صحابہ کرام بڑے بڑے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے تاجر تھے، دینی خدمات کے ساتھ جو ہے یہ تجارت بھی وہ حضرات لے کے چل رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی بنیاد رکھی، اور آپ علیہ السلام خود بھی تجارت فرمایا کرتے۔ مصنف نے ابن ابی شیبہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی کبھی بازار تشریف لے جاتے، آپ خرید و فروخت بھی کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سلام کیا کرتے۔ سلام کو عام کریں، بازار کے اندر سلام کو عام کریں، اور جب بازار میں جائیں تو بازار کی دعا پڑھ لیں، فیکٹری میں جائیں وہاں کی دعا پڑھ۔ چوتھا کلمہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمائے کہ جو بازار کے اندر چوتھا کلمہ پڑھ لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں دیں گے، 1,00,000 گناہ معاف فرمائیں گے، اور اس کے 1,00,000 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو واضح فرمایا، جہاں فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ اپنے نبیوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پاکیزہ کھاؤ، روزی کا پاکیزہ ہونا عبادت سے مقدم ہے، عبادت بعد میں ہے، پہلے روزی ہے، پہلے پاکیزہ روزی کا پیٹ میں جانا ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہو اور شدت سے بھوک لگی ہو کہ نماز میں دل اب نہیں لگے گا، اور کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت جماعت کی نماز بھی چھوڑی جا سکتی ہے۔ اس وقت نماز نہ پڑھیں، پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ تو حلال روزی کو عبادت کے اوپر بھی مقدم کیا، کیونکہ وہ خود ایک عبادت ہے، وہ خود ایک عبادت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک تاجر کے اوپر جو اسلام کے فرائض عائد ہوتے ہیں اس کو بھی غور کیا جائے۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، ہماری تجارت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب ہم یہ بھی تو سوچیں کہ ہم صاحب نصاب تو نہیں ہو گئے۔ صاحب نصاب ہو گئے تو زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، حج کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب وہ تو معروف ہے، وقت کی قلت ہے، ورنہ اس کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے، سال گزر جائے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو ہم دیکھیں ہمارا بزنس اس حد تک پہنچ چکا تو ہم کو سال بھر کی زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی، اور ایسے ہی بزنس بڑھتے بڑھتے ہمارے پاس اتنے اثاثے جمع ہو گئے، ہمارے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ ہم حج کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، تو حج بھی ہمارے اوپر فرض ہو گیا۔ کاروبار تو بڑھ رہا ہے، ایک سے دوسری دکان، دوسری سے تیسری دکان، اور ابھی تک حج نہیں کیا، اور زکوٰۃ کا کوئی حساب نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے اندازے سے نکال دیتے ہیں، اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ 1-1 روپے کی زکوٰۃ ہے، 1-1 روپے کی زکوٰۃ ہے، اور ہم نے اپنے کاروبار کو پوری دنیا کے بزنس کے اوپر حاوی کرنا ہے۔ مسلمانوں کی تجارت ایک وقت میں سب سے اوپر تھی، سب سے اوپر تھی۔ اس کے مقابلے کے اندر سرمایہ کارانہ نظام آیا، اس کے مقابلے کے اندر جو ہے اشتراکیت کا نظام آیا، اشتراکیت کا نظام تو فیل ہو گیا۔ زر زن زمین، یہ ایک نظریہ لے کے آئے تھے رشیا کے اندر
اور اس کے پیچھے بڑا خون خرابہ ہوا، لیکن کئی دہائیوں چل کے وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن سرمایہ کارانہ نظام آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے، اس نظام سے ہم نے جان چھڑانی ہے، اور یہ جب ہوگا جب مسلمان تاجر شرعی مسائل کو سیکھ کے اپنی تجارتوں کو بڑھائیں گے، اپنی تجارتوں کو فروغ دیں گے، اپنی تجارتوں کو فروغ دیں گے۔ تو ضرورت ہے اس عمل کی کہ مسلمان انویسٹمنٹ کی طرف آئیں، اور آج بہت ساری انویسٹمنٹس ایسی ہو رہی ہیں جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے آج بزنس سے پیسہ نکل گیا اور جو ہے دوسری چیزوں کے اندر پیسے کو لگایا جا رہا ہے، تجارت کی منڈیاں خالی ہیں اور کھیل کے میدان جو ہے نا بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ خاص طور پہ جمعے کے دن اگر ہم نے چھٹی کرنی ہے تو اس کے لیے ہم جمعے کے دن کا انتخاب کریں، کہ مسلمانوں کا دن ہے۔ سورہ جمعہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی، اور جمعے کے دن بہت سارے اعمال ہوتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں، غسل ہے، صفائی ہے، نفاست ہے، جمعے کے لیے پہلے جانا ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں جمعے کے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے چھٹی کرنی ہی ہے تو اس میں اگر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے تو جمعے کے دن کو پسند کریں، ورنہ آخری درجہ یہ ہے کہ اذان اول سے پہلے ہم اپنے کاروبار کو سمیٹ دیں، کیونکہ اذان اول جب ہو گئی تو اس مسجد سے متعلقہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں، جنہوں نے وہاں جمعہ پڑھنا ہے کم سے کم، ان کے اوپر کاروبار بزنس حرام ہو جاتا ہے۔ اب صرف ان کے لیے جمعے کی تیاری ہے۔ فقہاء نے یہ گنجائش دی ہے، یہاں چلتے چلتے مسجد کے لیے آپ جا رہے ہیں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے مراد صلاۃ جمعہ ہے، نماز کی طرف اب دوڑو اور چلو اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو۔ تو فرمایا چلتے چلتے اگر کسی نے کوئی سودا کر لیا، رکا نہیں اس کے لیے، تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک ٹھیلے والا مسجد کی طرف جا رہا ہے اذان سن کے جمعہ پڑھنے کے لیے، ٹھیلا چلتے چلتے کوئی چیز اس نے بیچ دی، کسی کو پیسے لے کے دے دی، اس کی گنجائش ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ تو اذان جمعہ سے پہلے کم سے کم ہم اپنے بزنس کو کلوز کر دیں، اپنے کاروبار کو بند کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کورس کو عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، بالخصوص تاجروں کے لیے نافع بنائے، سود مند بنائے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہمارے دعوت نامے میں آپ نے پڑھا کہ چند کلاسز کے اوپر چند گھنٹوں پہ مشتمل یہ کورس ہوگا، تقریباً 12 گھنٹے کی انشاءاللہ کلاسز ہوں گی، اور 8 سے 9 کلاسز ہوں گی۔ ایک کلاس تو آپ کی یہ ہو گئی تعارف کی کلاس، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز روزانہ ہفتے میں 2 دن، ہفتے اور اتوار کے دن ہم نے جو آپ کو دعوت دی، جو بتایا، یہ کلاسز انشاءاللہ اسی مقام پہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، 8:30 بجے سے لے کے 10 بجے تقریباً یہ ٹائم ہوگا۔ تمام حضرات خود بھی آئے، اوروں کو بھی ذوق و شوق سے لے کے آئے، اور اس کورس کے اندر پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ کون کون سے معاملات تجارت کے اندر حلال ہیں، کون سے حرام ہیں۔ آج بہت سی جگہ غبن چل رہا ہے، کیونکہ بازی چل رہی ہے، اور ادھار کے معاملات بھی ہیں، آیا کہ اس میں کون کون سی چیزیں جائز ہیں اور ناجائز ہیں، خرید و فروخت کے معاملات، انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، اور ادھار کا معاملہ، اور اسی طریقے سے جتنی بھی اس کی صورتیں بنتی ہیں، اجارہ ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے انشاءاللہ رکھی جائیں گی۔ اور لیکن ہماری یہ سرٹیفکیٹ والا کورس یاد رکھیے گا، جتنے بھی ساتھی ہیں جو ریگولر ہوں گے ان ساتھیوں کو انشاءاللہ العزیز ہمارے جامعہ باب الرحمہ کا سالانہ ہمارا کنوکیشن جو ہوتا ہے، ہمارا پروگرام ہوتا ہے، جس میں پورے سال کی پروگریس سامنے آتی ہے، کتنے علماء کرام فاضل ہوئے، کتنے حفاظ کرام بنے، کتنے لوگوں نے تعلیم بالغاہ سے کورسز کیے، کتنے بچوں نے نازل قرآن کریم ختم کیا، اور پورے ہمارے ٹرسٹ کی جتنی بھی جو ہے سال بھر کی کارگزاری ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہے، اور وہاں پہ انعامات، تحائف اور سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کورس آپ کا سرٹیفکیٹ والا کورس ہے، آپ کو اس کے اوپر انشاءاللہ جامعہ باب الرحمت کی اسٹیمپ کے ساتھ یہ سرٹیفکیٹ ملے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تمام ساتھی اس میں ریگولر رہیں۔ اور آج تو تعارفی نشست تھی، کل سے بھی اگر کوئی ساتھی آئیں گے آپ کی دعوت کے اوپر تو انشاءاللہ ان کو بھی سرٹیفکیٹ ملے گا، لیکن پابندی شرط ہے، پابندی ہم نے کرنی ہے، اور 1.5 گھنٹے کی تقریباً 7-8 کلاسیں ہوں گی، لیکن ان کلاسوں کو ہماری کوشش ہے کہ اسی مہینے میں ہم جو ہے کلوز کر دیں، کیونکہ آپ کا پھر سرٹیفکیٹس بننے، پھر پروگرام کی تیاریاں ہیں، پھر اور بہت ساری چیزیں قریب آ رہی ہیں۔ تو ایک مشورہ اب آپ حضرات سے یہ ہے اس میں کہ آیا کہ یہ ہفتہ اتوار ہی آپ کی کلاسز مناسب ہیں، یا اس کے علاوہ ایک دن ہم اور بڑھا سکتے ہیں کہ ہفتہ اتوار اور پیر، ہفتے میں 3 کلاسیں اگر ہم رکھ لیں، تو ساتھی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے تھوڑا سا جو ہے ہمیں
مشکور فرمائیں. کیا خیال ہے؟ ہفتے اتوار اس پہ تو سب ایگری ہیں، ہم نے کرانا ہے تو انشاءاللہ. اور مختلف مفتیان کرام اس میں کلاسز لیں گے. ہمارے مدرسے کے جید علماء کرام جو دارالفتہ کے اندر بیٹھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس کورس میں شریک رہیں گے. مختلف یعنی کہ اسکالرس کی اس کے اندر جو ہیں نشستیں ہوں گی اور وہ آپ کو شرعی مسائل اس کے اندر پڑھائیں گے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک گلدستہ ملے گا علماء کا، مفتیان کرام کا، جن سے آپ مستفید ہوں گے ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ ہفتے میں 3 کلاسوں کی بھی گنجائش ہے آپ حضرات کے لیے، یا ابھی 2 رکھیں، لاسٹ ویک میں کلاسز 1-2 پڑھا دیں اگر ضرورت پڑے، کیونکہ یکم سے پہلے ہم نے کلوز بھی کرنا ہے. تقریباً دیکھیں گے اگر 7-8 کلاسوں میں ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ شاید 1-8 کلاس ہم کو پڑھانی پڑے، کیونکہ ابھی آپ کی طرف سے بھی کچھ سوالات آئیں گے. تو آپ لوگ اگر کوئی چیز، کوئی سوال، اپنا مسئلہ چاہ رہے ہیں تو وہ ہمیں پہلے سے دے دیں، انشاءاللہ اس پہ تحقیق کر کے دوسری یا تیسری نشست میں کسی بھی وقت اس کورس کے اندر اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا. ضروری نہیں کہ آپ نے آج پرچی دی تو کل ہی اس کا جواب آ جائے گا. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو تفصیل طلب ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے غور و خوض کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ صحیح مسئلہ عوام کے سامنے آئے اور امت کے سامنے آئے. اس پہ آپ لوگ ایگری ہیں؟ ہفتے میں 3 کلاسوں کے لیے کون کون ایگری ہیں جی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اساتذہ کرام آپس میں مشورہ کر کے انشاءاللہ آپ کو کل جو ہے نا آگاہ کر دیں گے. کل کی کلاس انشاءاللہ العزیز 8:30 بجے مسجد کی جو تعلیم ہوتی ہے وہاں سے فارغ ہو کے یا اپنی مساجد سے آپ پڑھ کے یہاں تشریف لے آئیں انشاءاللہ. اور آج بھرپور کوشش کریں مزید لوگوں کو لانے کی، کیونکہ کورسز ہمیں پبلک کے پڑھانے کا شوق نہیں ہے. ہم یہاں پہ سروں کو گننا نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بزنس کمیونٹی سے منسلک ہیں، جو راستوں میں پکڑ پکڑ کے ہم سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں اور بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے حرام چیزوں میں بیچارے مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کم سے کم ان کو شریعت کے مسائل، ان کی تجارت سے متعلق پتہ چل جائیں. کیونکہ بار بار یہ کورس کرانا ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہے اور پھر اس کی وہ اہمیت بھی نہیں رہتی. تو اس کورس کو مزید کامیاب بنانے کے لیے آپ حضرات آج کے دن بھرپور بات چلائیں اور کل بھی سارا دن اس پہ ورکنگ کریں اور کوشش کریں جب آپ آئیں تو ہر ساتھی کے ساتھ کچھ ساتھی ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام پہ اشارہ کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. تو جتنے لوگ آپ کے توسط سے آئیں گے اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ العزیز آپ کو ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ان محمد ما هو رحمۃ. یا اللہ ہمارے اس کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ اس کو ہماری آخرت کے لیے نافع بنا دیجیے. یا اللہ پوری امت کے اندر صحیح شرعی تجارت کو رائج فرما دیجیے. یا اللہ جتنی بھی امت کی چیزیں ہیں، جتنی بھی اللہ نامناسب چیزیں ہیں، یا اللہ ہماری منڈیوں سے، بازاروں سے اس کو ختم کر دیجیے. ہمارے تمام بازاروں کو سوق مدینہ جیسا بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے تاجروں کو یا اللہ قوی ایمان نصیب فرمائیے. سود کو اور ملاوٹ کو ہمارے معاشرے سے اور ہمارے بازاروں سے نکال دیجیے. یا اللہ تمام مسلمان تاجروں کو حلال، طیب، پاکیزہ، برکت کی روزی عطا فرمائیے. پوری دنیا پہ، پوری دنیا کے کیپٹل کے اوپر یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ چھا دیجیے. مسلمان چھائیں اور مسلمان شرعی تجارت کو فروغ دیں اور مسلمانوں کا بزنس پوری دنیا کے اندر عام ہو اور ہمارے اس بزنس اور کاروبار کو یا اللہ اپنے دین کے لیے بھی نافع ثابت فرمائیے. یا اللہ ہمارے مالوں کے اندر صدقات اور خیرات کی گنجائش پیدا فرمائیے. یا اللہ ہمیں حلال، طیب، پاکیزہ روزی عطا فرمائیے. رزق حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. مشتبہ چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. ناگہانی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا